کر رہے، ہم ریسرچ کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہے، مگر تہذیب و تمدن وہی چلے گا جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ چاند پہ جانا اور ہے، چاند کو توڑ کے قدموں میں لانا اور ہے، مریخ پہ جانا اور ہے، حد ہے جہاں تک تم جاؤ گے، لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہے جو معراج کی رات ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، مقام میرے مصطفیٰ کا دیکھو، حد کائنات ختم ہو گئی، مکان کی حدیں ختم ہو گئی، مسجد اقصی تک چلے، مسجد اقصی سے ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہی، جنت، عرش معلی، پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، تو کہاں تک پہنچیں گے، حد ہے میرے مصطفیٰ اللہ مقام میں چلے گئے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا، جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے، جو درختوں کو اشارے سے چلا دے، جو پتھروں کو کلمہ پڑھا دے، جو وہ کھاری کنویں میٹھے کر دے، جو سیدہ حلیمہ کے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگے جائیں، بی بی عائشہ کے حجرے میں آئے تو گمشدہ سوئی نظر آ رہا ہے، بلکہ اما عائشہ کہتی ہیں کنت ادخل الخیط بالعبرات حال الظلمۃ بمیاد رسول اللہ، فرماتی میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے مقام عطا کیا۔ حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا دیں، 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھانا کھلا دیں، دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھے، بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جانور جن کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت انس کے باغ میں قدم لگا دیں، لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل دیں، ان کا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگ جائے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں حضرت سلمان فارسی جن کو عربی نہیں آتی، میرے مصطفیٰ اپنے لعاب دہن ان کی زبان پہ لگا دیں، حضرت سلمان عربی بولنے لگ جائیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھے تو شفا یاب کر دیں، حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگائے شفا یاب کر دیں، حضرت معاذ کے ٹوٹے بازو کو بدر کے میدان میں لعاب دہن لگائے ٹوٹے بازو کو جوڑ دیں، احد کے میدان میں حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر لعاب دہن لگائیں شفا یاب کر دیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نظر کریں تو ابوبکر کو صدیق اکبر بنا دیں، نظر کریں حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیں، نظر کریں حضرت عثمان کو ذو النورین بنا دیں، نظر کریں حضرت علی کو لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، حیدر کرار بنا دیں، نظر کریں تو حبش کے غلام کو رشک کمر کر دیں، نظر کریں تو فارس کے سلمان کو رشک کمر کر دیں، نظر کریں تو روم کے صہیب کو رشک کمر کر دیں، اور گونگیاں دی گلا کرا جان دائے، اور پتھرا دی کلمہ پڑھا جان دائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت، سیدی اعلیٰ حضرت پر ہماری جان قربان۔ خوبصورت پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، بچنا چاہتے ہو ٹھوکروں سے، پر میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، بربادی سے بچ جاؤ گے، ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری عزت، ہماری جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا سکون اور کامیابی یہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے۔ اور صلہ کیا بیان کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا فضل جن پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اطاعت کا
برداری کا صلہ بیان فرمایا، جیسے یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور میں محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صلہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ صلہ کیا ہے؟ ایسا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی کو پا لی۔ اصل کامیاب کون؟ اللہ کے پیاروں کا ساتھ کس لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کون بنے؟ اب ان آیات پر اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے صلے میں یہ انعامات اور یہ بشارتیں بیان کی ہیں، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کیا بشارت عطا کی ہے ایک عاشق رسول کے لیے؟ اس میں ایک زبردست خوشخبری بھی ہے، ایک تسکین قلبی ہے۔ ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، مال میں گھاٹا پڑ جاتا ہے، ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد کسی کی نافرمانی بھی کراتی ہے، ہم دوست سے محبت کرتے ہیں، دوست بھی زندگی کے کسی موڑ پر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی محبتوں میں گھاٹے بھی ہیں، خسارے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، دھوکے بھی ہیں اور بے وفائی کے اندیشے بھی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نہ خسارہ، نہ دھوکے کا خدشہ، نہ کسی قسم کے بھی نقصان کا اندیشہ۔ حبش کے غلام تھے، تپتی ریت پہ لٹا کے ان کو مارا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کوئی دوست بنانا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ان کو مدینے والے سے پیار ہو گیا، ایمان کی دولت ملی، محبت رسول ملی، اور انہی کو جنہیں تپتی ریت پر لٹا کے مارا جاتا تھا، مکے میں کوئی جن کو دوست بنانا پاس بٹھانا پسند نہ کرتا تھا، انہی کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے خاندانی حسب و نسب اور شرف کا دعویٰ رکھنے والے، یہ سردار، یہ رئیس، یہ نیچے تھے، اور یہ حبش سے چلنے والا غلام، یہ پیسوں کے عوض بکنے والا غلام، ایک گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جانے والا غلام، یہ تپتی ریت پہ لٹا کے مارا جانے والا غلام، جسے کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے، جسے کوئی دوستی کرنا پسند نہ کرے، لیکن انہی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، غلامی رسول کا صلہ بتا دیا۔ یہ زبان حال سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو بتا رہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی حبیب سے محبت کرتے ہیں، یہ
اطاعت ان کا صلہ بیان ہو رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ عطا کرے گا. اچھا ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار ہوگا نا، وہ گناہ کی باتوں سے بچے گا، وہ برائی کی باتوں سے بچے گا. عشق رسول پر اتنا زور کیوں ہے؟ فکر آخرت پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیوں کہ جس کے دل میں مدینے والے کا پیار آ جاتا ہے نا، وہ پھر شراب کے قریب نہیں جاتا. جس کے دل میں مدینے والے کا پیار آ جاتا ہے وہ کسی جائز عورت کے پیچھے نہیں جاتا. جس کے دل میں مدینے والے کا پیار آ جاتا ہے وہ حرام کاموں کے پیچھے نہیں بھاگتا. اس کو تو ایک طلب رہتی ہے، بلکہ وہ تو کیفیت ایسی بن جاتی ہے جیسے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا. جی کردہ تینو سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا. وہ تو اپنے محبوب کی یادوں میں کھویا رہتا ہے. اسے دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا کے مال اور ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. اس کو تو ایک اپنی لگن ہوتی ہے کہ میرے محبوب مجھ سے راضی رہے. تو میٹھے پیارے اسلام آج جانشین امیر علیہ سنت کے بیان میں ہم نے نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے دل کو سنتوں کے رنگ میں رنگنا ہے. شامل بھی ہو جائیں. اور جیسا میں نے کیا کہ جانشین امیر سنت کی زیارت، ان کی ملاقات، ان کے بیان، ان مدنی پھولوں سے ہم نے یہ جب اپنا ذہن بنا کے جانا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی سنتوں کے مطابق بسر کرنی ہے. اپنی زندگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں بسر کرنی ہے. یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل بیان میں جو مدنی پھول ملے، جو ملاقات کا شرف ملے، یہ موقع ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لانے کے. یہ موقع ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لانے کے. یہ موقع ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ایک مثبت جو ہے وہ تبدیلی لانے کے کہ اپنی عادات کو الحاج ابو سید عبید رضا مدنی نامت برکات العالیہ، جن کو امیر علیہ سنت نے اپنا جانشین بھی مقرر کیا ہے، خلافت بھی عطا فرمائی ہے. آئیے ان کی مدنی پھول دیتے ہیں.
بعد شہزادہ اختر سے دعا بھی لیں گے، دعا بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تیسری کے ان اشرف رسول سے شہزادہ عام ملاقات بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ زور لگ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے خوب کام کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر کے بجائے علم دین کتاب کی خاطر یہاں تک ہو سکا گا۔ صلی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اعلاء کلمت الحق کہوں گا، نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔
صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیز نے حاضر ہو کر عرض کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو دہکایا گیا ہے اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے. اتنے میں اموی خلفاء کو لایا گیا. سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو. وہ پل صراط پر چڑھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا. پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا، اسی طرح دوزخ میں جا گرا. پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا. ان سب کے بعد یا امیر المؤمنین آپ کو لایا گیا. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور گر پڑے. کنیز نے پکار کر کہا، یا امیر المؤمنین سنیے بھی تو کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم، میں نے دیکھا کہ آپ سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیا. مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر پاؤں مار رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو اے میرے بیلونیا کے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غیر نبی کا خواب حالانکہ شریعت میں حجت نہیں ہے، یعنی دلیل نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط پر گزرنے کے معاملے پر کتنا حساس تھے، یعنی کتنے سینسیٹیو تھے اس حوالے سے. اور واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے. پل صراط بال سے باریک و تلوار کی دھار سے تیز ہے اور یہ جہنم کی پیٹھ پر رکھا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. پھر فرمایا، کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ تو اس نے عرض کی نہیں. تو فرمایا، فما ھذا الدین، پھر تیرا ہنسنا کیسا؟ تو گویا کہ ایسی مشکلات کے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم نہیں، تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہو گیا کہ کسی نے کبھی بھی اس کو ہنستے نہیں دیکھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت خوشی بنانے والے پر کہ جس کے پیچھے موت ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا؟ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں
جس کا گزر دوزخ میں نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا، اور خوف خدا عز و جل رکھنے والے مؤمنین بچا لیے جائیں گے، جبکہ مجرمین اور ظالمین جہنم میں گر پڑیں گے۔ دل ہائے گناہوں سے بیدار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا۔ 2 لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آسان نہیں۔ ہمارے اسلاف اس ضمن میں بے حد متفکر اور مغموم رہا تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اور مجھے یہ خبر نہیں کہ میں اس سے نجات حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو میسرہ عمرو بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ان کی زوجہ نے عرض کی، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر کے۔ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیزتر ہے، اور جہنم کی پشت بنا ہوا ہے، اس کی پیٹھ بنا ہوا ہے، اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا۔ تصور کیجئے کہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھون رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی طاقتور اور باکسر، کڑیل نوجوان اور پہلوان، تیز و ترار و سبک رفتار، خلا باز و کراٹے باز اور ہٹے کنڈے مستن ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان عافیت کے مطابق خوف خدا کے سب کمزور اور حفظ رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز
اس پر لوہے کے کڑے اور کانٹے جو پکڑیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کا، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بھوک کے میں گر پڑیں گے۔ یا الہی جب چلوں راہ پلسات، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسات، آفتاب حاشری نور خدا کا ساتھ، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، اعمال جب کھلنے لگے، نام اعمال لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، اللہ عیب پوش خلق ستارے خطا کا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہوگی یعنی کالی ہوگی، اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، اور فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جس پر دنیا میں تنگی ہوئی اس پر آخرت میں کشادگی ہوگی، اور جس پر دنیا میں کشادگی ہوگی آخرت میں تنگی ہوگی۔ حضرت سیدنا سعید بن ابی ہلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی باریک ہوگا، اور بعض کے لیے گھر اور وسیع وادی کی طرح ہوگا۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دستور ہے کہ جتنا مال زیادہ اتنا وبال بھی زیادہ، اور سفر کا بھی اصول ہے کہ بس یا ریل گاڑی یا جہاز میں جس کے پاس زیادہ سامان ہوگا وہ اتنا ہی پریشان ہوگا۔ تو اسی طرح جس کے پاس دنیا کے مال کا بوجھ کم ہوگا اسے آخرت میں آسانی رہے گی۔
چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر تشریف لائے اور ان سے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں خبر ہے کہ ہمارے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس پر صرف ہلکے بوجھ والے گزر سکیں گے۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھاری بوجھ والے میں سے ہوں یا ہلکے بوجھ والوں میں سے؟ تو فرمایا کیا تیرے پاس آج کا کھانا ہے؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کیا کل کا کھانا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا کیا پرسوں کا کھانا ہے؟ اس نے عرض کی جی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے پاس 3 دنوں کا کھانا ہوتا تو بھاری بوجھ والوں میں سے ہوتا۔ رحمت للعالمین، تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے بھائیوں کے ناظرین، ہمارے یہاں تو 3 دن کے کھانے کی تو ذخیرے کی بات ہی نہیں، محض لالچ کے باعث، ہرس کے باعث طرح طرح کی غذاؤں سے ہمارا فریج بھرا رہتا ہے اور بلا ضرورت ہر چیز کا انبار لگا رہتا ہے۔ ہم حریصوں کا کیا بنے گا؟ دولت کی کثرت کا بوجھ، مزید مال بڑھائے چلائے جانے کی ہوس کا بوجھ، کئی دکانوں اور کارخانوں کا بوجھ، ٹیکس کی چوری اور قرضوں کا بوجھ، ملاوٹ اور دھوکہ بازیوں کا بوجھ، ہائے ہائے سروں پر اب تو بوجھ ہی بوجھ ہے۔ کس قدر بوجھ کے ہوتے ہوئے رات سے گزرنے کی کیا صورت ہوگی؟ بوجھ ہے سر کو ہے گناہ، آپ ہی کہے مجھ کو سرا، میری مدد ہو شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں پر صدق دل سے نادم ہو کر سچی توبہ کر کے دعوت اسلامی کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار فرمائیے اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر لیا کریں، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر لیا کریں، اور جن کے پاس رسالہ نہیں تو وہ جو مدنی انعامات کی اپلیکیشن ہے اسمارٹ فون میں، وہ اس کے ذریعے فکر مدینہ کریں۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات کا عامل بننے کا طریقہ یہی ہے کہ روزانہ فکر مدینہ کی جائے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جو واقعی دعوت اسلامی والے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل وہ روزانہ ہی فکر مدینہ کرتے ملیں گے۔ ہاں بظاہر تنظیمی ذمہ داری صحیح، مگر اس کا روزانہ فکر مدینہ نہ کرنا تو امیر سنت فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ میرے نزدیک غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں کے لیے امیر سنت نے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات کا امیر سنت نے گلدستہ عطا فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کی برکت سے آخرت کی تیاری اور قبر و حشر کی روشنی اور پل صراط پر نور کے حصول کی طرف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر کرم ہوگا اس کا حساب عطا ہوگا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ترجمہ کنز ایمان، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت سے جو خوش قسمت مسلمان نور سے معمور ہو کر جگمگ جگمگ کرتا جھومتا ہوا پل صراط سے گزرے گا، اس کی شان عظمت نشان کا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان روشن بیان سے اندازہ لگائیے کہ دوزخ مومن سے کہے گی اے مومن جلدی جل کر گزر، اس لیے کہ تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا۔ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل
گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کہ ابھی اٹلی شہر میلونیا میں موجود ہیں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو چند نیک اعمال عرض کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ اعمال کرے گا تو بروز قیامت ان کو نور عطا کیا جائے گا۔ اور یہ 5 فرامین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ یعنی بے نظیر قیامت میں قارون حامان اور منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کی مشکل آسان کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں پولیس پر اس کے 2 شعبے بنائے گا، ان کی روشنی سے روشن ہوگا جن کی گنتی رب تبارک و تعالی خود ہی جانتا ہے۔ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ چہرہ چوبی رکھے چاند طرح چمک رہا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزار اللہ تبارک تعالیٰ کا کہنے والے کے لیے ہر بال کے بڑے میں قیامت میں نور ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہزار کی غفلت بھری رونقوں سے جب بھی گزرنا پڑ جائے تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ذکر و درود کا ورد شروع کر دیجئے، اور نیز ایک بار چوتھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ چوتھا کلمہ ضرور بھی ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل 10 لاکھ نیکیاں ملے گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبر و حشر و پل صراط پر نور مصطفیٰ کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل ہم غلامان مصطفیٰ کو نور ہی نور ملے گا کہ بروز محشر ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنے غلاموں کی فکر لاحق ہوگی، رب سلم رب سلم رب سلم، یعنی پروردگار سلامتی سے گزار، پروردگار سلامتی سے گزار، پروردگار سلامتی سے گزار کی دعا کی تکرار فرما رہے ہوں گے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم محمد
صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. ہاں اللہ یا رسول اللہ. ہاں جو بد نصیب نماز نہیں پڑھے گا، داڑھی منڈوائے گا، ایک مٹھی سے گھٹائے گا، ماں باپ کو ستائے گا، اولاد کو شریعت کی پابندی سے روک کر ماڈرن بنائے گا، بیوی اور بالغہ بچیوں کو بے گا، فلموں ڈراموں گانے باجوں حرام روزیوں سود تجارتوں ملاوٹوں دھوکہ بازیوں گندی گالیوں غیبتوں چغلیوں عیب دریوں بد نگاہیوں بد اخلاقیوں مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریوں بے نمازیوں اور فیشن پرست وغیرہ وغیرہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا. اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو یقیناً ناقابل برداشت دائمی عذابوں کا سلسلہ ہوگا اور صراط پر نور نہیں ملے گا. چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک تم اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اپنے ناموں اور نشانیوں اور اپنی سرگوشیوں اور مجلسوں یعنی بیٹھکوں اور صحبتوں سمیت لکھے ہوئے ہو. جب قیامت کا دن آئے گا تو پکار پڑے گی اے فلاں بن فلاں یہ تیرا نور ہے، اے فلاں بن فلاں تیرے لیے کوئی نور نہیں. منافقین بروز قیامت اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا. خوش نصیب ایمان والوں کا نور دیکھ کر ان کو حسرت بالائے حسرت ہوگی اور ان سے نور کی بھیک مانگیں گے مگر محروم نور ہی رہیں گے، یعنی نور سے محروم ہی رہیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ترجمہ کنز ایمان جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں، مگر ان کو کچھ نہیں ملے گا کہ کیونکہ نجات ایمان پر خاتمے کے ساتھ مشروط ہے. نور اس وقت ملے گا کہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ گارنٹی نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم یہ نہیں جانتے، اور یہی سب سے بڑی خوفناک بات ہے. میرے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، برے خاتمے کے ڈر سے بڑے بڑے اولیاء کرام خوف زدہ رہتے تھے. برائے کرم اس کی معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، یہ بیان سنیے. انشاءاللہ عز و جل آپ خوف خدا سے لرز اٹھیں گے. نیز امیر اہل سنت کا ایک تحریری بیان کا رسالہ ہے، ایک بیان کا رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب. اس رسالے کو بھی حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے. اگر دل زندہ ہوا تو ایمان کی حفاظت کی فکر کے جذبے کے تحت انشاءاللہ عز و جل آپ رو پڑھیں گے. اور یہ بیان اور یہ رسالہ تحریری بیان آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور آج کل بعض لوگ بات پر کفریات بکتے ہیں. یاد رہے کہ کلمات کفر کا علم ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کے لیے ایک کتاب ہے امیر سنت کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. تو یہ کتاب آپ حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہار شریعت حصہ سوم میں فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر
پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. تو لہذا پہلی اذان پر خاموش رہ کر ہمیں جواب دینا چاہیے. اور بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کی اس طرف توجہ کم ہے. تو اس سلسلے میں امیر سنت کا رسالہ ہے فیضان اذان، اس کا بھی مطالعہ کیجیے. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. اور آج کل ہمارے یہاں ایک یہ بھی وبا ہے کہ ہمارے بعض لوگ موبائل میں میوزیکل ٹون رکھتے ہیں اور جب مسجد میں جاتے ہیں تو پھر موبائل آف کرنا یا موبائل سائلنٹ کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب اگر کوئی فون کرتا ہے تو معاذ اللہ مسجد کے اندر طرح طرح کی میوزیکل ٹیونز بجنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اول تو عرض ہے کہ موسیقی کے منحوس ٹیون سے اپنے فون کو پاک کیجئے اور توبہ کیجئے، یہ ٹیون ہٹا دیجئے اور توبہ کیجئے. اور جب بھی مسجد میں داخلے کی سعادت نصیب ہو تو موبائل فون بند کر دیجئے مسجد کے احترام کے سبب، یا اس کو سائلنٹ کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا ایک جہنم سے 1000 سال بعد نکالا جائے گا. پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہوتا. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جو 1000 سال کے بعد نکالا جائے گا اس کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا. میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، حسن بصری نے غلبہ خوف کے سبب 1000 سال کے بعد جہنم سے رہائی پانے والے شخص کے ایمان پر خواہ ہونے پر کرتے ہوئے فرمایا تھا کاش وہ شخص نہیں ہوتا. 1000 سال تو بہت ہی بڑی بات ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑ واسطہ بھی جہنم کا عذاب برداشت ممکن نہیں. حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلبہ خوف کا عالم تو دیکھے کہ خود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال نہیں، آپ رحمت اللہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر یوں معلوم ہوتا کہ گویا ایک سہما ہوا قیدی ہے جسے گردن مارنے کے لایا گیا ہے. اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے بات کرتے تو ایسا محسوس ہوا گویا آخرت نظر کے سامنے ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی منظر کشی کر رہے ہیں. اور جب آپ رحمت اللہ تعالی ہوتے تو ایسا لگتا کہ آپ کی آنکھوں کے درمیان آگ بھڑک رہی ہے. جب کی گئی اس قدر خوف زدہ مغلوب کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اس بات کا خوف کھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بات تعالیٰ میرے بعض ناپسندیدہ اعمال دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی روز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا. یوں تو قیامت کا دن 50,000 سال ہے مگر اس میں یہ بھی ہوگا 40 سال لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگیں گی. وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے. مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا. کسی کو بڑے پہاڑ کی نور اور کسی کو کھجور کے درخت کی مانند تو کسی کو حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عطا کیا جائے گا جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا. جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا اور جب بجھ جائے گا تو اندھیری کی وجہ سے رک جائے گا. پھر ہر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پل صراط عبور کرے گا. کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی مانند، کوئی ستارے ٹوٹنے کی مثل، کوئی گھوڑے کی دوڑنے کی طرح تو کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح گزر جائے گا. جس کو پاؤں کے انگوٹھے کی مثل نور دیا جائے گا وہ چہرے ہاتھوں
اور پاؤں کے بل گزرے گا، حالت یہ ہوگی کہ ایک بڑھائے گا تو دوسرا اٹک جائے گا، جب ایک پاؤں الجھے گا تو دوسرا پاؤں کھینچ کر بڑھائے گا اور اس کے پہلوؤں تک آگ پہنچ جائے گی، وہ اسی طرح گرتا پڑتا بالآخر پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی حمد بیان کرے گا، پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک کنویں پر غسل دیا جائے گا۔ پل صراط آہائے تلوار کی دھار سے تیز میں پار کروں گا یا رب، کے رب تیرا کرم ہوگا تو پل کو بجلی کی طرح پار کروں گا یا رب۔ میرے میٹھے بھائیوں اور چینل کے ناظرین، ان خوش وقتوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا تو بالآخر جات پا جائیں گے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، اس کے کی کوئی صورت نہیں۔ ہر ایک کو ڈرنا ضروری ہے کہ نامعلوم میرا کیا بنے گا۔ پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے اور اس پر سے گزرے جنت میں داخلہ ممکن نہیں، تو لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ میرا کیا بنے گا۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کا جو انہوں نے فرمایا، تو اس کا خلاصہ یہ ان کے فرمان کا کہ جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا، وہ بروز قیامت جات پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا، اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے بندہ ناتواں، غور تو کر، جب تو صراط اور اس کی باری تو کس قدر آئے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر پڑے گی، جہنم کا شوق روش سنائی دے گا، آنکھیں بلند شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی۔ تو سوچ تو صحیح کہ اس وقت پر دہشت ہوگی، یہاں تک کیا دل چاہتا ہی بے قرار بے کل ہو، قدم پھسل رہے ہو اور پیٹھ پر اس قدر ہو کہ اب اٹھا کر اب بار پڑنا بھی تیرے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت ہو مگر تجھے پل صراط پر نہیں پڑے گا۔ تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی تیرا دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا، لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، فرشتے کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے، تو کہ وہ روتے چلاتے سر کے جہنم میں گرتے جا رہے ہیں، سوچ اس خوف کے بارے میں، اس خوف کے بارے میں کیا حالت نہیں ہوگی۔ جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا اور ہائے اوہ کی چیخ و پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی، بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے۔ تو سوچ تو صحیح، اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ تجھے فائدہ نہ دے گی تیرا اور تیرا چیخنا چلانا تجھے ہلاک سے بچا سکے گا۔ اس وقت تیری چیخ و پکار کچھ اس طرح پر ہوگی، میں اسی دن سے ڈرتا تھا، ہائے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، آگے بڑھتا اور نہ اپناتا، ایک کاش سا کروڑا سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، ہائے کاش مٹی ہوتا، ایک کاش میں بولا بڑا ہو جاتا، کاش کاش میری ماں ہی مجھے نہ جنتی، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔
آخرت میں ان سے نجات پا لے گا۔ چاہیے دیکھیں کہ خوف سے دنیا دار عورتوں کا نفسیات خوف مراد نہیں کہ تم تیزی پر دل نرم پڑ جائے اور آنسو بہنے لگے، مگر پھر جلدی سب کچھ بھول کھیل تماشوں اور اس طرح رونے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، اور قاعدہ یہ انسان جس سے رکھتا ہے دور رہتا ہے، اور جس سے رغبت رکھتا ہے جس کی طرف میلان ہوتا ہے اس کی طلب کرتا ہے، یعنی اس حاصل بھی کرتا ہے یا اس کو کرنا بھی چاہتا ہے۔ تو بس عرض کر دوں کہ آپ کو وہی خوف آخرت میں نجات دلائے گا، یعنی آپ کو وہی خوف آخرت میں نجات دلائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرے اور نافرمانی اور گناہوں سے باز رکھے۔ اور یاد رکھیے کہ عورتوں کے نرم دلی والے نفسیاتی خوف سے بھی بڑھ کر بے وقوف والا خوف بھی ایک ہے کہ جب قیامت کے ہولناک مناظر کے بارے میں کوئی بیان وغیرہ سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر استعاذہ یعنی پناہ مانگنے والے کلمات جاری ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ معاذ اللہ، یا اللہ مجھے بچا لے، مولا مجھ پر کرم فرما دے، مولا میری امداد فرما، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب صرف جذباتی اور عارضی الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلے ہوئے ہوتے۔ تو ان کو جذباتی اور عارضی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں مگر دوسری طرف گناہوں پر دلیری بھی موجود رہتی ہے، یعنی جس طرح پہلے گناہ کرتے تھے وہی گناہ بھی جاری ہیں، تو گناہوں کو ترک کر دینے کا عزم نہیں ہوتا، یعنی گناہ چھوڑنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ مثلا رونے اور پناہ مانگنے لگتے ہیں، ایسے ڈیل اور جذبے پر شیطان ہنستا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ یہ دیکھو جیسے کوئی جنگل میں کسی مضبوط مکان کے باہر بیٹھا ہو اور دور سے شیر گرجنے اور دھاڑنے والے اور پھر دیکھے اسے حملہ کریں گے، اس کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، اس پر وہ رو رو کر زبان سے کہنا شروع کر دے کہ میں شیر سے اس مکان بے شک جذبات میں اگر عارضی پکڑنا اور توبہ کرنا
یہ اگر بنا اخلاص سے یعنی اخلاص کی وجہ سے اب بدا اس مخلص ہے تو اب انشاءاللہ عز و جل یہ رونا ضرور رنگ لائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن بنائیے کہ میں اپنے آپ کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ رو رو کر توبہ و عہد کیجئے کہ اب انشاءاللہ عز و جل میں فلاں فلاں گناہ نہیں کروں گا. اور خبردار کہ یہاں شیطان آپ کو مشورہ دے گا کہ جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا، اپنی اصلاح آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اور ایک دم ہی بعمل مت بن جانا. ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہیں. بس دھیرے دھیرے کوشش جاری رکھ. ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی. شادی کے بعد داڑھی رکھ لینا. ذہن نشین کر لیجئے، یہاں محفوظ کر لیں. توبہ کے 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن کم ہوا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. 3 رکن ہیں. ان کا اعتراف یعنی جو گناہ ہے اس کا اعتراف. نمبر 2 ندامت یعنی اس گناہ پر نادم ہونا، شرمندہ ہو. تو اتنی رقم کسی مسکین کو خیرات کر دے.
بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، ان کا پیغام۔ رات 8:30 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا۔ رات 9 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان براہ راست۔ مدنی چینل سے ہمیں کیوں والے، رات 10 بجے دیکھیے سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت براہ راست۔ چینل کے سبب نے کی دعوت، رات 11:30 بجے دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ سبب نے